شروع کریں۔ ہاں جی پڑھنا تھا نا پیارے وجود، لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں سے پڑھا تھا نا، یہ ہاں بیان غیرت پڑھ دیا تھا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے رسائل ابن عربی سے تاج التراجم میں سے جو بیان پڑھا تھا وہ تھا بیان غیرت، تو آج ہم اس سے اگلا بیان پڑھیں گے، بیان وجود۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اشارہ، جب حق نے تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا تو تو ربوبیت کا دعوے دار بن بیٹھا، پھر اس نے فیاض تجھے، صاحب بھی اسلام کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اشارہ، جب، کلیئر صحیح آ رہی ہے؟ اچھا ہاں آج بہت کلیئر ہے، وہ بیک کیمرہ ہے نا، فرنٹ سے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک بیٹھا ہوں۔ اچھا جی، اب ذرا اس کو تھوڑا سا وہ کریں تو اس پہ ذرا دھیان دیتے ہیں آپ۔ اشارہ محبوب الہی صاحب کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے آ گئی جناب۔ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساری اقدامات ٹرانسمیشن اگر لائیو ہونے سے پہلے کر لی کریں تو مناسب رہے گا۔ جی لائیو ہونے سے پہلے ہی کر رہے تھے، ابھی لائیو شروع ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سیٹ اپ میں ٹائم لگتا ہے، یہ فوراً سے تو نہیں ہو جاتا، تو آپ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہم کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں، مطلب ابھی کیا نہیں ہے۔ چلیں جی مطلب شروع کریں ابھی۔ اشارہ، جب حق نے تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا تو تو ربوبیت کا دعوے دار بن بیٹھا، پھر اس نے تجھے عبودیت سے مکلف کیا، اس پر غور کر، بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم کی۔ اشارہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، 16 نمبر۔ حاشیہ جی کہ یعنی جب حق تعالیٰ نے تجھے کہا کہ اپنے معاملات خود چلا تو یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر اس نے تجھے اپنی شریعت کا مکلف کیا۔ اب جس چیز کا اس نے تجھے مکلف کیا اس میں غور کر، بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم کی۔ یہ کہ جب حق نے تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا تو تو ربوبیت کا دعوے دار بن بیٹھا۔ جب حق تعالیٰ نے تجھے، یعنی دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، نفس بھی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان اپنے نفس پہ غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں ہی کر رہا ہوں اور مجھ ہی سے ہے سب کچھ، میں ہی سب کچھ میں کر ہی رہا ہوں سب اور کچھ کر کچھ رہا ہوں نہیں۔ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب اس نے تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا تو ربوبیت کا دعوے دار بن بیٹھا کہ یہ میں ہی سب کچھ چلا رہا ہوں، یہ میرے ہونے سے ہی ہے سب کچھ، اگر میں نہ ہوں تو میں نہ ہوں تو سمجھو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ نہیں سب کچھ تو ختم نہیں ہوگا، بٹ وہ لیکن وہ سمجھتا ہی ہے، سمجھتا ہی ہے نا، لیکن اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کیونکہ کہ وہ شاید سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے سب سب میں کچھ نے کر رہا ہوں۔ اپنے میرے کرنے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اگر میں نہ کروں تو یہ کچھ بھی نہ ہو۔ پھر اس نے تجھے ایک منٹ خیر عبودیت میں آتا سے ہوں۔ مکلف کیا، پھر اس نے عبودیت سے مکلف کیا، اس پر غور کر، بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم کی۔ تو پھر کیا کیا کہ اس نے، جیسے ابھی ہم نے حاشیے میں پڑھا ہے کہ پھر اس نے شریعت سے انسان کو شریعت سے مکلف کیا۔ اب جس چیز کا اس نے تجھے مکلف کیا اس میں غور کر، بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم کر دی کہ تو مکلف ہے، تو خود سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تو نے اس دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے، اور وہ کرائٹیریا جو سیٹ کیا ہے وہ کرنے والا کوئی اور ہے۔ اچھا عبودیت سے ہاں مکلف کیا، عبودیت سے متعلق تو، عبودیت سے مکلف کیا۔ ہاں عبودیت سے مکلف کیا، یعنی تو خود کچھ نہیں ہے، اگر تو خود ہی ہوتا تو پھر یہ شریعت نہ آتی۔ شریعت نہ آتی اس کا مطلب ہے کہ تو بھی کسی کے کرنے سے کچھ کر رہا ہے، ادروائز اگر وہ نہ کرے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ اور نہیں اس میں عبودیت کا آپ مکلف کیا نا، عبودیت سے مکلف سے مراد ہے کہ اس نے کہا کہ اب یہ کام کر، شریعت تو سے وہ کام تو نہیں کرنے تھے نا، اس کاموں کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ نہیں، عبودیت سے مکلف کیا، اس میں غور کر، اس نے تجھ پر حجت قائم کی، یعنی کہ اس نے تجھے یہ کہا کہ پھر اس نے تجھے اپنی شریعت کا مکلف کیا۔ اب جس چیز کا اس نے تجھے مکلف کیا اس میں غور کر، بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم کر دی۔ حجت قائم کی نا کہ تو خود کچھ نہیں کر رہا، جو کچھ بھی ہے تو اس دائرے کے اندر ہے، تو وہ جو شریعت کا دائرہ ہے تو نے اس سے باہر کچھ کرے گا تو پھر تیرے لیے مسائل ہوں گے۔ تو اگر تو خود ہی مطلب سب کچھ ہوتا تو پھر جو مرضی کرتا پھرتا نا، اب تو تجھے ایک دائرے کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے، وہ شریعت کے دائرے کے اندر۔ صحیح ہے، چلیں جی آگے چلیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے لطیفہ، قدم اور حدوث ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اگر تو خوش بخت ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر بدبخت ہے تو
ادبن اپنے نفس کو ملامت کر. جی ابراز صاحب بتائیں جی اس کے بارے میں. قدم اور حدوث. قدم کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ سے ہیں، حدوث قدیم کا مطلب قدیم ہے جو قدیم ہے، اور حدوث کا مطلب ہے جو چیز حادث تخلیق ہیں، ہوئی، حادث ہیں جو. حادث ہوئی، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اگر تو خوش بخت ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر بخت ہے تو ادباً اپنے نفس کو ملامت کر. تو یعنی دوسری سینس میں یہ دونوں چیزیں دوسری سینس میں جو دونوں چیزیں وہ تو اپنے نفس سے ہی ہیں، نفس لیکن ہیں. یہاں پر ادب کی بات کی گئی ہے تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ادب بدبخت ہے تو ادب اپنے ادباً دوسری سینس میں بھی ادب بنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ادب بنی ہے. تو یہ دونوں چیزیں وہی ہیں جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کافی دفعہ کہ جو بھی انسان نے کیا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے. تو یہاں پر شیخ نے ادب کی بات کی ہے تو اس وجہ سے کہا کہ ادباً اپنے نفس کو ملامت کر. لیکن اگر دوسری سینس میں بھی دیکھا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تمام افعال کا خالق وہی ہے، تو پھر ہم اس کو پھر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہی ہمیں مطلب ہمارے ہاں ساتھ ذمہ ایسا دار کیا. تو وہ ذمہ نہیں ہے دار نا، ہم اسے نہیں ٹھہرا سکتے. خالق ہے نا، ذمہ دار نہیں وہ ہے. خالق ہے. اس نے جو کچھ بھی لیا وہ ثابت نے اس کو مطلب جو علم تھا وہ ہمارا ہی تھا نا، ہاں ہمارا علم سے اس نے اس کے علم سے اس نے مطابق کیا. ہاں اس کے مطابق کر دیا. جس طرح کا علم تھا اس کے مطابق اس نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا. تو ہم اس کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم ادباً یہ کہتے ہیں جی کہ اچھے سارے کام ہم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو برے سارے ہیں وہ اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سمینہ عظمت صاحبہ السلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. یہ بہت سارے سوال سے آگے کوئی کیا ہے. یہ سوال نہیں ہے، قطر کے ویزے ہیں. اچھا جی آگے ہے جی اشارہ. جب تک دنیا قائم ہے تب تک خوش بختوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہ پگھلانے اور خالص بنانے کا گھر ہے. تو 6 ایام کے چکر میں ہے اور 7واں روز اور ساتویں دارے روز. اور اچھا ساتواں روز، ٹھیک ہے. 7واں روز ساتویں روز ہونا چاہیے نا، نہیں 7واں روز دار ابد میں ساتویں داخل. روز دار ابد میں داخل ہوگا. ہاں 7ویں، یہ غلطی ہے یہاں پہ. چلو خیر ہے. چلیں 7ویں روز دار ابد میں داخل ہوگا. یہ کہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک خوش بختوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جو خوش بخت ہیں وہ دنیا کے اندر وہ مصیبتیں تکالیف جھیلتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا جو ہے وہ مشکلات کا گھر ہے. جیسے وہ ایک بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. وہ مطلب یہاں پہ آپ جو بندہ یہ کہے کہ جو کچھ بھی ہے مطلب آسانی ہی آسانی ہے، دنیا تو مشکلات کا گھر ہے، یہاں سے ہم نے خالص ہو کے آگے جانا مشکلات ہے. جھیلنی ہیں. مشکلات جھیلنی ہے، خالص ہو کے آگے جانا ہے. جیسے کہ وہ سونے کو جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے اصل سونا باہر نکالتے ہیں، تو باقی چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور اصل سونا باہر نکلتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ دنیا بھی وہی چیز ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں تو اپنی جو باقی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ چھوڑیں گے، اور اصل چیز ہم آگے ساتھ لے کے جائیں گے. وہی ہیں جو کہ ہمارے اعمال ہے اور جو اچھے اخلاق ہے اور جو چیزیں ہم اچھے عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر. عرفان علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا حال ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. شکریہ جی، شکریہ، تھینک یو جی. اچھا جی آگے ہے جی کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر بدبخت ہے تو سوری میں پیچھے چلا گا پھر، کیونکہ یہ پگھلانے اور خالص بنانے کا گھر ہے. وہی جیسے ہو گیا. تو 6 ایام کے چکر میں ہے اور 7واں روز دار ابد میں داخل ہوگا. 7ویں روز دار ابد میں داخل ہوگا. یہی دنیا کے جو ہیں ہے نا کہ اس نے اس کو 6 ایام میں کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کائنات کو پتہ کائنات نہیں کو ہے دنیا 6 کو ایام میں تخلیق کیا. 6 ایام میں تخلیق کیا. ہاں 6 ایام میں تخلیق کیا، اور 7واں جو یوم ہے وہ ہمارا وہاں پہ آخرت میں جانا ہے. یہ جو 6 یوم ہے یہ دنیا کے چکر دنیا ہے، کے چکر ہے. اسی چکر میں ساری اسی دنیا. چکر میں ساری دنیا بس. تو اس کو مین تو اس کا یہی ہے کہ یہاں سے اچھے آواز آگے لے کے مین تو جائیں. یہی ہے کہ اچھے یہاں پر عمل، مشکلات ہی مشکلات مشکلات ہیں. مشکلات ہیں. یہاں سے مشکلات کے بعد آسانی یہ کوئی نہیں آسانی ہے. کوئی نہیں ہے. آسانی جو ہے وہ وقتی عارضی ہے. ہوں. اور کوئی بندہ کہے کہ جی میں بڑا آسانی میں رہوں گا تو خوش بخت بھی اگر ہو تو پھر بڑا مشکل ہے. بدبخت اگر ہے تو وہ اپنے لیے کوئی 2 نمبریاں کر کے آسانی ڈھونڈ لے تو چلو، ہاں ڈھونڈ لے. لیکن اس کی بھی مشکلات ہی ہیں. لیکن دوسری چیز میں وہ ہوتا اصل میں یہاں پہ تو مشکلات ہوتی ہیں، آگے کے لیے آسانی ہوتی ہے نا. ہاں اب مشکلات کیسی ہیں؟ جیسے کہ وہ ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی کہ اس نے کہا جی کہ دنیا میں مجھے تو بہت تھوڑا ملا. اس نے بڑی مطلب اپنی شکوہ شکایت کیا. تو اس نے کہا جی کہ آپ یہ ایسے کریں کہ نا، استاد تھا، اس نے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا کہ سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. ایک کو 10 روپے دیے، دوسرے کو 7 روپے، تیسرے کو 5 روپے، 2 روپے، پھر ایک کو 1 روپے دے دیا. سب نے. اب پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ خرچ کر کے تم نے میرے پاس آنا ہے، یہ 1 دن کے بعد، کل میں تم سے پوچھوں گا، اس کا حساب لوں گا. اچھا. تو وہ سارے واپس آئے جب، تو انہوں نے کہا جی کہ بتائیں کیسے آپ نے کہاں کا خرچ کیے. تو وہ اور خرچ اور میں حساب آپ سے لوں گا، اور یہ تندور ہے تھوڑا مطلب گرم کیا ہوا تھا تھوڑا. تو اس نے کہا کہ آپ نے ٹانگیں اس کے اندر لٹکانی ہے اور بیٹھ کے اس کے اندر بتانا ہے مجھے، حساب دینا ہے. حساب دینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹانگیں نیچے کی. تو جو 10 والا تھا اس کو تو بھول ہی گیا کہ میں نے خرچ کہاں کیے تھے. اس نے کہا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. اس کو تو نیچے سے پاؤں جلنا شروع ہو گئی.
تو اس نے تو بڑی مشکل سے اپنا وہ معاملہ کر کے تو پاؤں باہر نکالے. دوسرے نے کہا اس کو تھوڑا ٹائم لگا, اس نے تو جو 7 والا تھا, 7 روپے والا, اس نے اپنا جو تھا وہ بتایا, اور جو سب سے کم والا تھا جس کے پاس 1 روپے تھا, اس نے کہا جی کہ 1 روپے کا میں نے یہ لیا, اور بس اس نے ٹانگیں باہر نکلی اور سائڈ پہ ہو گیا. تو آگے حساب بھی کم ہے, اور دنیا میں اگر کم ہے, اب دنیا میں تو چاہے اس کو مشکلات ہوں گی لیکن آگے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ حجت قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ہم نے پچھلے اشارے میں پڑھا نا, حجت قائم کی پہلے اشارے اچھا, میں, پہلے اشارے میں تھا بے شک اس نے تجھ پر حجت قائم حجت کی. قائم کی. حجت قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ولید صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. حجت قائم کرنا یہی ہے نا کہ اس نے کہا کہ تجھے مکلف کیا اور اس پر غور کر, اس نے تجھ پر حجت قائم کی. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, کہ انسان اس چیز کا دعوے دار نہ بن بیٹھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, یہ حجت قائم کی, اور اس کے اوپر جو تھا نا ایک دائرہ لگا دیا. یہ دائرہ ایک حجت نہیں, ہے. حجت یہی ہے نا کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے. وہی نا, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تکلیف سے جب تجھے پتہ چلا شریعت سے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکم دینے والا تو کوئی اور ہے. نہیں, حجت کا ایگزیکٹ مطلب وہ پوچھ رہے ہیں شاید. نہیں, اس سے مراد پوچھ رہے ہیں, اچھا, مراد مطلب نہیں پوچھ رہے پوچھ رہے. ہیں. حجت کا یہی ہے نا کہ تو خود کچھ نہیں کر رہا, سارا کسی کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ حجت اس یہ نے یہ قائم حجت کر دی قائم کر دی کہ بس. تیرے اوپر حجت اب قائم ہو گئی ہے بس کہ تو تو کچھ خود نہیں ہے نہیں کچھ کر رہا. بس. تو اگر تو سمجھتا ہے کہ تو خود کر رہا ہے تو پھر تو بالکل ہی بیوقوف اور جاہل ہے. اچھا, زمان بٹ صاحب کہہ رہی ہیں یہ 6 ایام کون سے ہیں اور 7واں روز کون سا ہے؟ یہ بھی بتایا تو ہے ویسے اس میں, لیکن 6 ایام تو یہی دنیا کے ایام ہیں نا, اصل میں جن کا ذکر بھی ہے کہ جس میں دنیا کو تخلیق کیا. تو شیخ ہی کہہ رہی ہیں کہ 6 ایام یہی ہیں اور اسی دنیا کے چکر میں پوری دنیا ہے. تو جب یہاں سے ان 6 ایام سے, کیونکہ 7واں روز ہوتا ہے چھٹی کا, تو چھٹی کا روز تب ملے گا کہ جب دنیا سے جائے گا, کیونکہ ہوتا ہے نا 6 دن کام کرتا ہے تو بندہ 1 دن چھٹی کرتا ہے. یہ اس سینس میں ہے کہ 6 ایام شیخ نے بتایا کہ دنیا میں ہے, جب تک دنیا میں ہے تو چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے, محنت ہی ہے اور تکالیف ہی ہے. جب وہاں سے جائے گا تو پھر 7ویں روز ریسٹ کرے گا. 7واں روز اگلا ہے. چلیں, وہ بھی ہے سوال کوئی. وہ ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں یہاں شریعت کی حجت قائم کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, شریعت کی حجت ہی قائم کی گئی نا. وہی جو تکلیف سے مراد شریعت ہی ہے, اور شریعت کی ہاں, حجت اس طرح سے قائم کی گئی ہے کہ بیسیکلی تو شریعت حجت سے بات مراد بتائیں. بتانا ہی ہے, لیکن اس کے بعد اس بندے کو یہ بتانا مقصود ہے نا کہ تو خود کچھ نہیں کر رہا, جو کچھ کر رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تو پیچھے کیا تھا جو پہلا تھا, جب تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا تو ربوبیت کا جب دعویٰ کیا تو اس وجہ سے اس پہ شریعت کی حجت قائم کی, تاکہ اس کو اس بات کا ادراک ہو کہ وہ سب کچھ وہ نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کوئی اصل رب تو کوئی اور ہے نا. تو نفس تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے تابع ہو کر نہ ہوں, تو شریعت اس کو تابع کرتی ہے. تو یہ حجت ہے اس جگہ پہ, شریعت ہی حجت ہے سادہ لفظوں اصل میں شریعت حجت ہے. چلیں آگے چلو. اشارہ. محمد سلطان عارفین صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارہ. جب تک تو جائے خطاب ہے احتیاط کی چادر مت اتار, جب خطاب ختم ہو جائے تو اس خلعت پر غور کر جو تجھے اڑائی گئی. اگر یہ خلعت تجھے بے خوف کرے تو بے خوف ہو جا. اس کا حاشیہ نمبر ہے جی 17, یہ بھی پڑھ جب لیتے تک تو جائے خطاب یہی ہے نا کہ جب تک تو دنیا میں ہے. ہیں دنیا میں. جائے خطاب یعنی کہ اس وقت تک وہ تجھ سے شریعت والا خطاب کر رہا ہے جب تک تو دنیا میں ہے. ہاں, اگر تو دنیا سے نکل گیا تو پھر تو شریعت والا خطاب تیرے پر نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہا احتیاط کی چادر مت چھوڑ, یعنی چوکنا رہے, اس کے مگر سے بھی چوکنا رہے اور باقی چیزوں سے بھی. اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں. عرفان صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نفس کلیہ سے کیا مراد ہے؟ ادھر تو نفس کلیہ کا ذکر نہیں آیا, جب موقع پہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے. احتیاط کی چادر سے مراد مکر الہی کا خوف رکھنا ہے. کوئی نا مکر الہی کہے نا, مکر الہی کا مکر کے خوف, اس سے خوف میں رہے. یعنی جب تک دنیا میں آئے تو زندہ ہے اس وقت تک اس کے مکر سے بے خوف مت ہو. اس کے بارے میں شیخ نے ایک بڑی زبردست حدیث بھی نقل کی ہے, حدیث قدسی ہے یا خبر ہے کوئی اس طرح کی, اپنی کتاب کوئی وسائل میں ہی حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے, کہ وہ دونوں بیٹھے رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب تک یہ دنیا ہے نا تو اس وقت تک مکر تیرا قائم ہے, اس وقت تک تیرے مکر سے کوئی نجات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی مکلف کر لیے جائے تو وہ مکر سے بے خوف نہ ہو جب تک زندہ ہے. سادہ لفظوں میں یہ مطلب ہے. آگے جائے. آگے جی وہی بس یہ تو پھر یعنی وہ ہے نا کہ جب تک پورا پڑھ لو نا, پڑھ لیا میں نے پورا. پیچھے بھی ہے نا, پیچھے تھوڑا سا نہیں یاد نیچے بھی ہے نا, یہ پڑھ خطا چکے, یہ تو پڑھ اس چکا نا. خلت پر غور کر اس خلت پر غور کر جو جو تجھے اڑائی گئی. ٹھیک ہے. اگر یہ خلت تجھے
بے خوف کرے تو بے خوف ہو جا. ہاں اب اس جگہ پہ یہی ہے نا کہ اگر تو تیرے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ جو دلیل تجھے امن دے رہی ہے تو اس کے بعد تو امن میں آ سکتا ہے، لیکن اگر تیرے پاس دلیل بھی نہیں تب بھی آنا تو نہیں چاہیے شیخ کے نزدیک، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریلیکس ہو سکتا ہے سادہ لفظوں میں. جیسا کہ اشرا مبشرہ والے تھے. ہاں جس کو اشرا مبشرہ انہوں نے بشارت دے دی گئی بشارت نا، دے دی یا گئی جس تھی کو یہ کہہ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہ و انہو. رضوا عنہ، ہاں کہ اللہ ان سے راضی رضی ہے، یا اللہ جن سے اصحاب بدر کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی اب تم جو مرضی کرو تو تم پر کوئی پکڑ نہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی حالانکہ وہ بندہ جو ہے وہ مغفور بھی ہے اور مرحوم بھی ہے، یعنی اس کی آخرت میں پکڑ تو نہیں ہونی، لیکن پھر بھی اس عالم کے ٹھکانے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہاں پر احتیاط کا دامن نہیں چھوڑے گا، مکر سے پھر بھی بے خوف رہے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو بشارت بھی دے دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بشارت ہی مراد ہے. ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں مکر سے کیا مراد ہے، یا اس کا مکر کیا ہے؟ اصل مکر ہے اس کی چھوٹ. مگر اس کی چھوٹ ہے اور ڈھیل دینا، کہ اگر آپ سمجھیں اگر آپ کسی غلط چیز کو حق سمجھ کے چلتے جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے حق درست کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو ڈھیل دے گا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ چلتے جائیں گے، وہ بتائے گا آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس کے 100 ہیں، لیکن سادہ لفظوں میں اس کو ڈھیل دینا، ڈھیل استدراج، بھی دے گا، حالانکہ چھوٹ دینا، آپ کی پکڑ جلدی نہ کرنا، یہ مکر مختلف ہے. طریقے سے آپ کو یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی آپ کو مطلب چھوڑ ہی دے گا، لیکن وہ اس طرح سے آپ کو بتائے گا بھی، لیکن آپ اس کو مانیں گے زبردستی نہیں. نہیں کرے گا. زبردستی نہیں کرے گا کہ پکڑ کے لازمی تجھے مکر ادھر کا لے کے آؤں. مطلب یہ نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے، اردو والا نہیں وہ مکر یہ مکر لیا ہو جاتا ہے رہا کسی جان بوجھ کے دھوکہ جان دینا، بوجھ کے دھوکہ وہ دینا. نہیں ہے. جب آپ اپنے نفس کو یا آپ کا نفس اس کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکے کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے، وہ آپ کے نفس سے ہوتی ہے، وہ آپ کو پھر ڈھیل دیتا ہے. اس کا مطلب ڈھیل دینا استدراج ہے. اس کا مطلب اردو والا مکر نہیں ہے کہ جس کو بندہ شروع سے کسی بندے کو دھوکہ دے تو اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مکر کر رہے ہیں. اب اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے. بلی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اگر تو وہ بلی اس کو کچھ نہ کہے نا، یہ کہے کہ نہیں بلی نہیں ہے، وہ تو اس کی اپنی غلطی ہے. آنکھیں کھول کے دیکھے نا، آنکھیں کھول کے دیکھے بلی تو موجود ہے تو اڑ جائے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے نہیں جی بلی تو لگتا ہے نہیں ہے، میں تو بس آنکھیں بند کر ہی رکھوں گا. تو بس وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر جانے دو. چلیں جاگے چلیں یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے کامنٹس پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں واٹس دنیا ایپ میں بے خوف جو ہے نا وہ وہی لوگ ہیں جنہیں بشارت دے دی گئی. تو بشارت تو نہیں، وہ وہ بھی بہت بے خوف ان کو بہت ہونا نہیں بہت چاہیے. ہونا نہیں چاہیے، لیکن مطلب اس سینس میں یہاں پہ جیسے یہ ہاں لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے خلت اڑائی ہے. اگر یہ خلت تجھے بے خوف کرے تو بے خوف ہو جا. اگر ہو اگر جا اگر بے اڑائے خوف تو صرف اس سینس میں کہ جو بشارت ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز سے بے ہر خوف بے ہو خوف ہو جا. جا. صرف بشارت کی سینس میں کوئی بشارت تو ایک لمیٹڈ سی چیز ہوگی نا، یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی آخرت میں تیرے لیے یہ درجہ ہے، لیکن دنیا کے معاملات تو اس سے وہ پھر بھی نہیں اٹھیں گے. دنیا کے معاملات بالکل اس سے نہیں اٹھیں گے، لیکن اصل میں یہ بے خوفی اس سینس میں بھی لی جا سکتی ہے نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمناک نہیں ہوں گے. اب وہ اگر تو انہیں بشارت دے دی گئی تو وہ بشارت والے لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہاں ظاہری بات ہے. نہ وہ غمناک ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بشارت انہیں دے دی پکڑ جاتی ہے. کا خوف نہیں پکڑ کے ہے، خوف یہ نہیں نہیں ہوتا. ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے. نہیں پکڑ کا خوف ہے انہیں وہی پکڑ مین. کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ہمیں جو نہیں ہے یہ خلت اڑائی ہے، یہ بشارت دے دی ہے، اس معاملے میں ہمارا اس کام معاملے ٹھیک ہے. میں صرف یہ مراد اس سے ہوتی ہے. اور جس کو باقی چیزوں کا باقی معاملات کا پتہ چل گیا کہ جو کچھ جس کو مطلب ابن عربی رحمۃ اللہ کا کانسیپٹ ہے جو ثابت کا، اگر اس کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہ خوف والی کنڈیشن سے پھر باہر نکلے گا. وہ خوف اسے نہیں اسے یہ اتنا تو اس کو پتہ ہے کہ میں جو چاہے کرتا رہوں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن پھر گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر اس کو یہ توفیق ملتی ہے توبہ والی، تو اس کے مائنڈ میں یہ ہو تو پھر وہ ایک بے خوفی والی کنڈیشن میں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. نہ سمجھ. زمان بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں مکر محض تیرے خیال کا نام ہے. اب یہ آپ واضح کریں جی کس کا مکر اور کس کے خیال کا نام ہے. اچھا مکر محض میرے غلط خیال کا نام ہے. پہلے انہوں نے لکھا مکر محض تیرے غلط خیال کا نام ہے اور پھر لکھا میرے غلط خیال. اچھا وہ غلطی سے لکھی ہے. غلطی سے لکھ دیا. چلیں جی اچھا آگے چلے جی. یہ تو ٹھیک ہو گیا، پچھلا تو واضح ہے جی کہ اس سے بے خوف جو لوگ ہوں گے انہیں تو چلو خوف نہیں ہوگا. باقی جو ہے وہ تو سارے ہی دنیا جو ہے وہ کوئی بالکل ہی سکون والی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ابھی ایک مشکلات رہتا ہیں. ہے نا، ایک اشارہ رہتا یہ ہے رہتا اگلا. ہے نا جی ہاں بڑا پڑھو. پڑھوں گا نا. آگیا جی لطیفہ. ایام ایام خلق جو کہ 6 ہیں، میں حق کے امر و اوامر اور نواہی میں مشغول رہ. ایام خلق جو کہ 6 ہیں، یہی 6 ایام جو یہ پہلے 6 ابھی ایام، ذکر ہاں ہوا ہے. اس کے اوامر و نواہی میں مشغول رہ. اگر تجھے تھکاوٹ بھی ہو تو سستی مت دکھا.
کیونکہ ساتویں روز تیرے سامنے راحت ہی راحت ہے، چھوٹی چھوٹی آگے ہاں سے وہی نا، آگے یہ ہم آگے تو پہلے مزہ بتا کرنا چکے ہیں، خیر 7ویں روز کا حاشیہ پڑھو نا پھر پتہ چلے گا کس طرح سے۔ اس کا ہونا چاہیے تھا یار بیچ میں، وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر نئے سرے سے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا حاشیہ نمبر 18 ہے جی، ایام خلق سے مراد ایام دنیا ہے، یعنی جب تک تو اس دنیا میں ہے، اور 7واں روز نتیجے کا روز ہے، جس کے بعد یا تو ابدی راحت ہے یا پھر وہی مراد ہے نا ابدی عذاب۔ جو کہ ہم پہلے بھی ہاں بتا وہ چکے ہیں۔ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہی بات ہے اس کی۔ آگے ہے جی لطیفہ، یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو واضح بات تھی، تو پہلے ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ 6 روز یہ دنیا کے روز ہیں اور 7واں روز وہ چھٹی کا روز ہے، یعنی یہ 7واں 7واں روز روز وہی موت کے بعد وہی کا موت روز کے ہے، بعد کا روز ہے، جس میں جزا اور دن سزا میں کا 6 دنوں کا آپ کو نتیجہ ملے نتیجہ گا، ملے گا، رزلٹ کا دن ہے۔ رزلٹ کا دن ہے۔ یعنی یہ جو یہ 6 اصل میں بات یہ نا کہ یہ جو 6 ایام ہیں، یہ ہم لوگ وہ پڑھائی کر رہے ہیں جو اسکول میں ہم پڑھائی نہیں کرتے، اور 7واں روز ہوتا ہے جب بندے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ اس کو آپ دنیا کے ساتھ اگر کمپیر، اس کو ہم ایک مثال کے طور پہ سمجھیں تو پھر یہ ہے کہ جو بچہ جو اسکول میں وہ پورا سال پڑھتا رہتا ہے، دنیا میں وہ سمجھ لے کہ وہ یہ 6 ایام جو ہیں یہ وہ پورا سال ہیں، اور پھر جب ایگزامز ہوتے ہیں، ایگزامز کے بعد پھر اس کا نتیجہ آتا ہے، نتیجے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ آگے اگلی کلاس میں جائے گا یا یہیں پہ رہے گا۔ تو یہ بھی یہی ہے کہ وہ اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ عبد الباری خان صاحب آئے ہیں، السلام کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ولید لطیفہ، خان صاحب کہہ رہے ہیں دنیاوی طور پر خوف ختم ہے، آخرت کا خوف تو انبیاء کو بھی ختم نہ ہوا۔ اچھا جی، نیکسٹ لطیفہ ہے یہ کہ جب کوئی تیرے لیے تجھ سے محبت کرے، اس کی محبت پر اعتماد کر، کیونکہ یہ درست محبت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، وہ انہی کے لیے ان سے محبت کرتا ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ وہ پچھلا ہو گیا تھا۔ ہاں پچھلا ہو گیا تھا، پچھلا تو آسان اچھا تھا وہ نا، انبیاء کے ساتواں بارے سے انبیاء پوچھ کے رہے تھے حوالے۔ نا، اچھا ہاں کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ کہتے جی انبیاء کو تو آخرت کا خوف ختم ملا نہیں لینا ہوتا۔ کال اس یار کس سے کو، ملاؤں؟ محمد حسیب کی کال یہی ہے نا، یہ ہے حسیب محمد حسیب تو نہیں، حسیب خواجہ ہے، نا؟ ای میل ہی نہیں دی، یہی ہے نا، تو جا نہیں رہی۔ اب تو کیا چکر ہے، سگنل بھی پوری۔ نہیں یہ سگنل کا تعلق ہی نہیں ہے نا، میں نے دوسری کال کی ہے نارمل والی۔ ہاں اب جا رہی ہے، چلے آپ اسے کنٹینیو کریں، میں ان کو بلاتا ہوں، وہ لائن بزی کر دیتے ہیں۔ دور ہوگا پھر چلے۔ اچھا لطیفہ ہے کہ جب کوئی، اچھا یہ 19 نمبر اس کا حاشیہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سوری آپ لوگ کو جو ہے نا وہ اسیم صاحب کال کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے آنا تھا، اس وجہ سے جگہ کا پتہ نہیں چلا کہ ہم دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے۔ حاشیہ نمبر جو ہے وہ ہے جی 19، یہ بڑا حاشیہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ شیخ اکبر اپنی کتاب روح القدس فی مناصحۃ النفس میں لکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے محبت کرنا ہمارے لیے ہے، نہ کہ اس کی ذات کے لیے، تو اس نے ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کیا، ہماری کوتاہیاں ہم پر ظاہر کیں، بہترین اخلاق اور قابل تعریف اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی، ان کے راستے ہم پر واضح کیے، اور ان کی بلندیاں ہمارے سامنے کیں، اور جب ہم نے اس سے اپنی خاطر محبت کی، اور در حقیقت ہم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی خاطر اس سے محبت کر سکیں، کیونکہ وہ اس سے بہت بلند ہے، تو ہم اس کے ہر اس فعل سے راضی ہوئے جو ہماری اغراض سے موافق نہ تھا، یا ہمارے نفوس جس کا انکار کریں، اور ہمارے مزاج جسے ناپسند کریں۔ خوش بخت بندہ ہی حق تعالیٰ کے ایسے افعال سے راضی رہتا ہے، اور جو ایسے نہیں سوچتا وہ بیزار اور بے قرار رہتا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے عافیت کے وعلیکم طلبگار السلام، ہیں۔ یہ آپ تھوڑا سی ادھر آگے چلیے۔ چلیں جی، یہ جی کہ جو کوئی تیرے لیے تجھ سے محبت کرے، اس کی محبت پر اعتماد کر۔ جو کوئی تیرے لیے تجھ سے محبت کرے، اس کی محبت پر اعتماد کر، کیونکہ یہ درست محبت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، یعنی وہ ہم سے ہمارے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔
یہ تو واضح ہے نا، اس میں وہ کوئی مشکل انہی سی کے بات لیے نہیں۔ ان سے محبت کرتا ہے نہ کہ اپنے لیے. یہ تو میں نے حاشیہ بھی پڑھ لیا ہے، حاشیے میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے. مطیع اللہ شاہ صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ ٹوپی پکڑ اللہ لیں، پہلے بھی اڑ گئی وبرکاتہ. تھی۔ ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرمایا کہ آخرت میں کسی کو گفتگو کی اجازت نہ ہوگی مگر انبیاء کو، مگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھے نجات دے، اگر یہ خوف نہیں تو کس درجے میں آئے گا، مگر صرف رسول اللہ امتی امتی کرتے ہوں گے، باقی انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے جناب، آپ حدیث چیک کریں، آپ غلط بتا رہے ہیں، یہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ حدیث شفاعت کے حوالے سے ہے کہ لوگ شفاعت کے حوالے سے جائیں گے انبیاء کے پاس کہ آپ شفاعت یا حساب کتاب صاحب شروع کا کریں، شروع کریں. تو اس وقت انبیاء کہیں گے نہیں جی، ان کو اپنی اپنی غلطیاں جو بھی ہیں وہ یاد آئیں گی کہ یہ ہمارا، ایک تو ہمارا مقام نہیں ہے، دوسرا پھر ان کو اپنی کوتاہیاں جو جس لیول کی بھی ہوں گی وہ یاد آ جائیں گی، تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ بات اس طرح پہنچے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ شفاعت کا جو نہیں ہے، وہ شفاعت کہہ رہا ہوں، حساب کتاب روز محشر شروع کیا جائے۔ حدیث اس طرح سے ہے، آپ اس کو ذرا کریکٹ کریں۔